فائدہ اکثر بسبب لہو کے نون وقایا بعد افعال موقوفہ یا منجزمہ کے بعد حذف یا متکلم بنون وقت میں آیت سیگا اشکال پیدا میں کند طالب علم متحیر میں شود کے باوصف جزم و وقف نون اعرابی چگون آمدہ و ہم چن افتادن حمزہ در درج کلام موجب اشکال سیگا میں شود بالخصوص کے حرف کلمہ دیگر را کہ اتصال یہاں سبب سکوت حمزہ شد باسیگا زم کردہ بی پرسن چون ترجی از یا ایتها النفس المطمئنہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رما یہ بیان کر رہے ہیں کہ افعال موقوفہ یعنی وہ افعال جن کے آخر میں وقف ہو یا منجزمہ جن پر کیا ہو جزم ہو کہ وہاں نون وقایا لاحق ہونے نون وقایا کے جڑنے اور یا متکلم کے حذف ہونے کے بعد یا متکلم کے حذف کے بعد نون پر وقف آنے کی وجہ سے سیگا اشکال پیدا کرتا ہے، تو پھر طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ جزم اور وقف کے باوجود نون اعرابی کیسے آ گیا اور اسی طرح درجے کلام میں حمزہ کا گر جانا سیگے میں اشکال کا سبب ہوتا ہے، بالخصوص جب کہ سیگے کو دوسرے کلمے کے اس حرف سے ملا کر پوچھیں جس کے اتصال کی وجہ سے حمزہ ساکت ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ افعال موقوفہ اور افعال منجزمہ کے آخر سے یا متکلم کو حذف کر کے اس سے پہلے جو نون وقایا ہوتا ہے اس پر وقف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیگے میں کیا ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ وقف اور جزم کے باوجود نون اعرابی کیسے آ گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ وہ نون وقایا ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ وصلی وسط کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے تو سیگا مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً جبکہ دوسرے کلمے کا وہ حرف جس کے ملنے کی وجہ سے حمزہ وصلی گرا ہے جب اس حرف کو سیگے کے ساتھ لا کر سیگا پوچھا جائے تو سیگا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر بسبب لہو کے نون وقایا اکثر طور پر نون وقایا کے جڑنے کے بعد افعال موقوفہ کے بعد یا منجزمہ یا افعال منجزمہ کے بعد حذف یا متکلم کہ یا متکلم کو حذف کرنے کے بعد بنون وقت میں آیت نون پر وقف آتا ہے، نون وقایا پر وقف آتا ہے سیگا اشکال پیدا میں کند تو سیگا اشکال پیدا کرتا ہے، طالب علم متحیر میں شود طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ باوصف جزم و وقف کے جزم اور وقف کے وصف کے باوجود نون اعرابی چگون آمدہ نون اعرابی کیسے آ گیا، وہ ہم چنی اور اسی طرح افتادن حمزہ کا گرنا در درج کلام درمیان کلام میں وسط کلام میں درج مانے درمیان کلام میں موجب اشکال سیگا میں شود سیگے کے اشکال کا موجب ہو جاتا ہے، سبب ہو جاتا ہے، بالخصوص خاص طور پر کہ حرف کلمہ دیگر را کہ دوسرے کلمے کے حرف کو کہ اتصال کہ اس کا جڑنا سبب سکوت حمزہ شد جو حمزہ کے سکوت کا سبب ہے، سکوت حمزہ کا سبب ہو گیا ہے، باسیگا ضم کردہ دوسرے سیگے کے ساتھ باسیگا تو دوسرے کلمے کے حرف کو کہ اتصال کہ جس کا جڑنا جس کا اتصال سبب سکوت حمزہ شد حمزہ کے سکوت کا سبب ہو گیا، باسیگا ضم کردہ سیگے کے ساتھ ملا کر بے پرسن پوچھا جائے سوال کیا جائے چون ترجعی جیسے ترجعی از یا ایتها النفس المطمئنۃ یہ یا ایتها النفس المطمئنۃ اب مطمئنۃ یہ تا کی وجہ سے حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، تا کے آنے کی وجہ سے حمزہ وصل درمیان کلام سے گر گیا۔ اب یوں سوال کیا جائے کہ ترجعی کون سا سیگا ہے، ترجعی کون سا سیگا ہے، تو طالب علم اب اس تا کی وجہ سے حمزہ وصل گرا تھا، اب اس حرف کو دوسرے کلمے کے حرف کو تا الگ کلمہ ہے نا وہ الگ دوسرے کلمے کا حصہ ہے
اس سے ملا کر پھر سوال کریں کہ ترجی کون سا سیگا ہے، تو پھر جو ہے طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ترجی کون سا سیگا ہو گیا۔ ترجی یہ کون سا سیگا ہے؟ ارجعی کون سا ہے؟ ارجعی واحد مؤنث حاضر ہے، واحد مؤنث حاضر، اور فعل امر ہے، فعل امر ہے۔ ترجی از یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی وہکذا سعبدوا، اور اسی طرح سعبدوا، اسی طرح سعبدوا۔ اب سوال کیا جائے کون سا سیگا ہے؟ یا ایھا الناس سعبدوا، اب اعبدوا تھا، کیا تھا؟ اعبدوا، جمع مذکر حاضر، فعل امر، فعل امر۔ تو اب سین کی وجہ سے جی حمزہ وصل درمیان میں آیا تو پھر گر گیا۔ اب اسی حرف کو اسی کلمے کے ساتھ ملا کر سوال کریں، یا ایھا الناس سعبدوا ملا کر سوال کریں، تو پھر طالب علم حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہکذا سعبدوا، اور اسی طرح سعبدوا، از یا ایھا الناس سعبدوا، یا ایھا الناس سعبدوا سے جب بندہ سوال کرے تو پھر وہ طالب علم حیران ہو جاتا ہے۔ وَلَرْجِعُوا از قِیلَ ارْجِعُوا، اور لرجعوا قیل ارجعوا، اب یہاں پر حمزہ وصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا۔ اب قیلہ کا جو لام ہے اس کو ارجعوا ملا کر سوال کریں، حمزہ وصل تو گر گیا، اب پوچھیں لرجعوا، لرجعوا کون سا سیگا ہے؟ اب لرجعوا تو طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ لرجعوا کون سا سیگا ہے؟ یہ ہے ارجعوا، کیا ہے؟ ارجع، ارجعا، ارجعوا، تو اب لام کے ساتھ ملا کر سوال کیا تو پھر یہ سیگا اشکال پیدا کرتا ہے۔ وَلَرْجِعُوا از قِیلَ ارْجِعُوا، اور اسی طرح لرجعوا قیل ارجعوا سے۔ وَبِرْجِعُون از رب ارجعون، اب درمیان میں حمزہ کا وصل آنے کی وجہ سے، حمزہ وصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، تو اب سوال کیا جائے کہ برجعوا، کیا؟ برجعون کون سا سیگا ہے؟ یہ ہے رب ارجعون، کون سا ہے؟ رب ارجعون، اصل میں ہے یہ ارجعوا، کیا ہے؟ ارجعوا، ارجعوا، تو درمیان کلام میں حمزہ وصل درمیان میں کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا۔ اب سوال کریں تو رب ارجعون کہ برجعون کون سا سیگا ہے، تو طالب علم حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارجعوا آخر میں ہے نون وقایا، آخر میں ہے نون وقایا، اور یا متکلم کی گر گئی، پھر جو ہے نون پر وقف کر دیتے ہیں، تو ارجعون جی رب ارجعون، تو سوال کرے برجعون، اس حرف کے ساتھ دوسرے کلمے کے حرف کے ساتھ ملا کر سوال کریں جو حرف جو ہے حمزہ وصل کے گرنے کا سبب ہوا، تو پھر سیگا اشکال پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح رب ارجعون میں پوچھا جائے کہ برجعون کون سا سیگا ہے۔ وما ولا کے برماضی ابواب حمزہ وصل در میں آیت، اور اسی طرح ما اور لا جب ماضی ابواب حمزہ وصل در میں آیت، حمزہ وصل کے ابواب کی ماضی پر، حمزہ وصل کے ابواب کے ماضی پر ما اور لا آتا ہے، تو پھر حمزہ وصل تو گر جاتا ہے درمیان کلام میں، پھر یہ ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جاتا ہے، ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے ما اور لا کا الف بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب گر گیا تو پھر سیگا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں لا لفظ لن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ما جو ہے من کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے لن قلبا جی، من فتح، کیا؟ من فتح، تو طالب علم کو سننے میں پریشانی ہوتی ہے جی، لکھا ہوا سیگا دیکھنے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ سنتا ہے جی تلفظ تو اس میں پھر اسے پریشانی ہوتی ہے۔ وما ولا کے برماضی ابواب حمزہ وصل در میں آیت، اور اسی طرح جو ہے ما اور لا، اسی طرح حمزہ وصل کے ابواب کے ماضی پر در میں آیت جب آتے ہیں، ما اور لا داخل ہوتے ہیں، الف ای ہر دو ہم، ان دونوں کا الف بھی میں افتد
گر جاتا ہے، پس مجتنبا، من فطرا، لن فجرا، مستوردہ، وامثال عام شود، اور ان جیسے ہو جاتے ہیں، وامثال عام شود، وامثال عام شود، وامثال عام، اور ان کی مثالیں میں شود ہو جاتے ہیں، اور ان کی دوسری مثالیں ہو جاتی ہیں، وہ باعث اشکال میں گردد، اور اس کا اشکال کا باعث ہو جاتے ہیں، بالخصوص خاص طور پر در باب انفعال، باب انفعال میں، کہ لا صورت لن، کہ لا جو ہے لن کی صورت بر ماضی، ماضی پر، و ما صورت من پیدا میں کنت، اور ما جو ہے من کی صورت پیدا کرتا ہے، جیسے محلولینا، علاوہ جمع مذکر مفعول، علاوہ جمع مذکر مفعول، کہ پرسیدہ شود، کہ جب پوچھا جائے بہمی قاعدہ بر میں آیت، وہ بھی اسی قاعدے پر نکلتا ہے، وہ بھی اسی قاعدے پر نکلتا ہے۔ اب محلولینا، محلولینا کے بارے میں جب پوچھا جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ ہے باب افعال سے ہے، کس سے ہے؟ باب افعال سے، جمع مؤنث ماضی مجہول ہے، جمع مؤنث ماضی مجہول ہے، یہ ناقص ہے باب افعال سے۔ احلولیا، احلولینا، احلولینا، صیغہ کیا ہے؟ احلولینا۔ ما جب داخل کیا تو پھر ما کی وجہ سے حمزہ وصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، حمزہ وصل درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ مح، آگے جو حرف ہے وہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، اور ما کا الف بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین ہوا، تو پھر ما کا الف بھی گر گیا، اب کیا ہوا؟ محلولینا، کیا ہو گیا؟ محلولینا۔ تو اب جب سوال کیا جائے کہ محلولینا، تو طالب علم سمجھتا ہے کہ مفعول، مفعولان، مفعولون، اور حالت نصبی اور جری میں مفعولینا، محلولینا، تو یہ سمجھتا ہے کہ مفعول کا کیا ہے؟ جمع والا صیغہ ہے۔ تو پھر جب اس سے پوچھا جائے کہ جمع مذکر اس میں مفعول کے علاوہ، جمع مذکر اس میں مفعول کے علاوہ یہ کون سا صیغہ ہے، تو پھر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کون سا محلولینا، یہ کون سا صیغہ ہے جس کے شروع میں میم آ گئی جی؟ تو یہ ہے محلولینا، جمع مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول ہے، ناقص ہے اسباب افعال سے۔ اسی طرح مجتنبا، اصل میں تھا ما اجتنبا، حمزہ وصل درمیان کلام یعنی کی وجہ سے گر گیا، پھر ما کا الف بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، تو پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں جی، الف کو گرا دیا تو مجتنبا۔ اسی طرح من فطر، اصل میں تھا ما ان فطرہ، حمزہ وصل درمیان کلام یعنی کی وجہ سے گر گیا جی، تو اب ہوا مان فطرہ، نون بھی ساکن، الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، تو من فطرہ۔ تو اب یہ من فطرہ پوچھا جائے تو طالب علم حیران ہو جائے گا کہ یہ من فطرہ یہ کون سا صیغہ جس کے شروع میں میم آ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے لن فجرہ، اصل میں تھا لا انفجرہ، کیا تھا؟ لا انفجرہ، پھر جو حمزہ وصل درمیان کلام یعنی کی وجہ سے گر گیا، تو اب وہ لان فجرہ، نون بھی ساکن، الف بھی ساکن، تو لا کا الف جو ہے وہ گر گیا، تو اب وہ لن فجرہ۔ تو طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ لن فجرہ کون سا صیغہ ہے۔ اسی طرح مستوردہ، اصل میں تھا ما استوردہ، کیا تھا؟ ما استوردہ، حمزہ وصل درمیان کلام یعنی کی وجہ سے گر گیا، تو اب وہ ماستوردہ، کیا ہوا؟ سین بھی ساکن ہے اور الف، ما کا الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا، پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، الف کو گرا دیا، ہوا مستوردہ، یہ استوردہ۔ بالخصوص در باب انفعال، خاص طور پر باب انفعال میں، کہ لا صورت لن بر ماضی، ماضی پر لا جو ہے وہ لن کی صورت، و ما صورت من، اور ما جو ہے من کی صورت پیدا میں کنت پیدا کر دیتے ہیں، پیدا ہو جاتی ہے، لن اور من کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ محلولینا، جیسا کہ محلولینا علاوہ جمع مذکر مفعول، جمع مذکر مفعول کے علاوہ، کہ پرسیدہ شود، کہ جب سوال کیا جائے، پوچھا جائے بہمی قاعدہ پر میں آیت، وہ بھی اسی قاعدے پر نکلتا ہے، آتا ہے، کہ محلولینا جی، صیغہ جمع مؤنث غائب، یہ احلولینا، صیغہ جمع مؤنث غائب، نفی ماضی مجہول اس، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب، نفی فعل ماضی
مجھول ہے ناقص، اور یہ ناقص ہے از باب افعال، باب فعال سے. وہ اکثر مضروبین، اب کیا بھی مضروبین ہے، یہ مضروب بنا ہونا چاہیے جی، مضروب بنا ہونا چاہیے کیا جی. ادہام، ادراب، ادراب، اسی سے گردان کریں ادروب جی، گردان کرو ادرو، ادرو ببنا، ادرو ببنا، یہ کیا ہے جمع مؤنث ہے، ادرو ببنا جمع مؤنث غائب، اس پر ما داخل کرو، ما ادرو ببنا، حمزہ وصل گر جائے گا، پھر کیا ہوگا مضروب ببنا، ماد الف بھی ساکن ضاد بھی ساکن، ما کا الف گر جائے گا تو کیا ہوگا مضروب ببنا، مضروب ببنا، یہ باب فی لال سے ہے، باب فی لال سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے. وہ اکثر مضروب ببنا میں پرسن، اور اکثر مضروب ببنا کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہاں ہمی صیغہ اس، اور وہ بھی یہی صیغہ ہے، یعنی جمع مؤنث ہے، از افعال، کس سے باب افعال سے، بہمی قاعدہ، اسی قاعدے کی وجہ سے. صیغہ فداراتم، جی فداراتم کون سا صیغہ ہے، اصل میں تھا تداراتم، کیا تھا جی، آپ نے پڑھا ہے کہ باب فعال میں فا کلمے کی جگہ پر دال آ جائے، تفاعل، تدارا جی، تو پھر کیا کرتے ہیں تا کو فا کر کے فا میں ادغام کرتے ہیں، فا کی جنس سے کر کے فا میں ادغام کرتے ہیں، پھر حمزہ وصل شروع میں لے آئے تو کیا ہو گیا، تا کو دال کیا، دال میں ادغام کیا، حمزہ وصل شروع میں لے آئے تو کیا ہوگا ادارا، ادارا تم، تدارا تم سے ادارا تم. اب شروع میں کیا آ گیا فا آ گیا، شروع میں کیا آ گیا فا، تو حمزہ وصل گر گیا، حمزہ وصل گر گیا تو اب ہو گیا فداراتم، کیا ہو گیا فداراتم. صیغہ فداراتم بیان، فداراتم صیغہ جمع مذکر حاضر، یہ کون سا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اس بات ماضی معروف، ماضی معروف. محموز لام از فاعل، یہ محموز لام ہے، محموز لام ہے از فاعل، کسے افعال سے، تفاعل بتایا نا آپ کو، تفاعل سے افعال. اداراتم بودا، یہ اصل میں اداراتم تھا، بسبب آمدن فا، بسبب آمدن فا، فا کے آنے کی وجہ سے حمزہ وصل افتادہ، حمزہ وصل گر گیا تو فداراتم ہو گیا، اداراتم سے فداراتم ہو گیا. صیغہ لن فضو، جی لن فضو کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، ماضی معروف. حق اقسام میں یہ مضاف ہے، باب انفعال ہے، اصل میں یہ انفضو تھا، پھر لام تاکید آیا تو حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا تو لن فضو ہو گیا. دیکھیے صیغہ لن فضو بیان، صیغہ جمع مذکر غائب، اس بات ماضی معروف ہے، جمع مذکر غائب اس بات فعل ماضی معروف ہے، مضاف ہے از انفعال، یہ مضاف ہے انفعال سے، باب انفعال سے. چون لام تاکید برآں درآمد، جب لام تاکید اس پر داخل ہوا، اس پر آ گیا یعنی داخل ہوا، حمزہ وصل بھی افتاد، حمزہ وصل گر گیا، لن فضو شدو، کیا ہو گیا لن فضو ہو گیا. صیغہ استغفرتا، جی استغفرتا کون سا صیغہ ہے، باب استفعال، باب استفعال. صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، حق اقسام میں کیا ہے صحیح ہے، یہ اصل میں تھا استغفرتا، کیا تھا جی، تو حمزہ استفہام شروع میں آ گیا، اس وجہ سے حمزہ وصل گر گیا تو پھر استغفرتا تھا، کیا تھا حمزہ وصل شروع میں آ گیا، حمزہ وصل گر گیا، استغفرتا ہو گیا. دیکھیے صیغہ استغفرتا بیان، بسبب آمدن حمزہ استفہام، حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے حمزہ وصل افتادہ، حمزہ وصل گر گیا، وہ حمزہ مفتوحہ در موضع حمزہ وصل، اور حمزہ مفتوحہ جو ہے
در موضع حمزہ وصل، حمزہ وصل کی جگہ میں موجب اشکال سیگا گردیدہ، یہ سیگے کے اشکال کا موجب سبب ہو گیا، موجب یعنی سبب، موجب اشکال سیگا گردیدہ سیگے کے اشکال کا سبب ہو گیا، موجب ہو گیا، اصل سیگا استغفرتس، اصل سیگا جو ہے استغفرتا ہے کہ اشکال نہ دارت، کہ یہ اشکال نہیں رکھتا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیگا تظاہرون، یہ تظاہرون کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل اور باب تفاعل میں جب دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں، باب تفاعل اور تفاعل میں مضارع معروف میں دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے، تو یہ تتظاہرون تھا، ایک تا کو حذف کر دیا۔ دیکھیے سیگا تظاہرون بیان، سیگا جمع مذکر حاضر اثبات فعل مضارع معروف اس، یہ جمع مذکر حاضر اثبات فعل مضارع معروف ہے، استفاعل باب تفاعل سے، تتظاہرون بود، یہ اصل میں تتظاہرون تھا، یک تا باقاعدہ معلومہ حذف شدہ، ایک تا جو ہے وہ معلومہ قاعدے کے تحت حذف ہو گئی، وہ قاعدہ معلومہ کے تحت حذف ہو گئی۔ سیگا لتکملو، جی لتکملو کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر حاضر فعل مضارع، اچھا یہ باب افعال سے، باب افعال سے، اس کے یہ شروع میں ہے یہ لام جارہ ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ان مقدر ہے، تو اس ان مقدرہ کی وجہ سے اس کے آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا، نون اعرابی حذف ہو گیا، تو پھر طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے امر حاضر میں جو ہے لام امر کیسے آ گیا، امر حاضر معروف میں لام امر کیسے آ گیا؟ تو یہ لام امر نہیں ہے بلکہ یہ لام جارہ ہے، یہ کیا ہے؟ لام جارہ ہے، اور یہ صیغہ امر کا نہیں ہے بلکہ مضارع ہے، تو ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں جب ان فعل پر داخل ہو، فعل مضارع پر، تو وہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، تو جب مصدر کے معنی میں ہے تو لام جارہ کا داخلہ بھی صحیح ہے، لام جارہ کا داخل ہونا بھی صحیح ہے، کیونکہ لام جارہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر، جی فعل پر تو نہیں آتا، تو اس کے بعد ان مقدر ہے، اس کے بعد ان جو ہے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو گیا، جب مصدر کے معنی میں ہو گیا تو لام جارہ کا داخل ہونا بھی صحیح ہے۔ دیکھیے سیگا لتکملو بیان، سیگا جمع مذکر حاضر، یہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے اثبات فعل مضارع معروف اس، اثبات فعل مضارع معروف اس، مثبت فعل مضارع معروف ہے، اثبات فعل مضارع معروف ہے، اور یہ صحیح ہے اسباب افعال، صحیح از افعال، یہ صحیح ہے باب افعال سے، نون اعرابی بسبب ان، نون اعرابی جو ہے ان کی وجہ سے کہ بعد لام جارہ مقدرس، جو لام جارہ کے بعد مقدر ہے، ساقط شدہ، ساقط ہو گیا، درہمچو سیغ، درہمچو سیغ وجہ اشکالینس، اس جیسے سیغوں میں وجہ اشکال یہ ہے، اس جیسے سیغوں میں وجہ اشکالینس، اشکال کی وجہ یہ ہے کہ لام را لام امر پنداشتا، کہ لام را لام امر پنداشتا، کہ لام کو لام امر سمجھ کر، پنداشتن مانے جاننا، سمجھنا، گمان کرنا، لام کو لام امر خیال کر کے، سمجھ کے طالب علم متحیر میں شود، طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ در حاضر معروف، کہ امر حاضر معروف میں لام امر چگونا آمد، لام امر چگونا آمد، کہ لام امر کیسے آ گیا؟ طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ امر حاضر معروف میں، امر حاضر معروف میں لام امر کیسے آ گیا؟ سیگا ولتاتی بیان، سیگا واحد مونس حاضر، واحد مونس امر غائب معروف معموز فا و ناقص یائی از ضربہ، کہہ رہے ہیں ولتاتی، اتا یاتی تاتی، یاتی تاتی، اور پھر جب لام امر شروع میں آیا تو کیا ہوتا ہے؟ لیتاتی، کیا ہوتا ہے؟ لیاتی، لیتاتی، تو یہ لتاتی جو ہے واحد مونس غائب ہے، واحد مونس غائب فعل امر ہے،
اور جب شروع میں واو آ گیا تو پھر جو ہے لام کو ساکن کرنا واجب ہے. جب شروع میں لام امر سے پہلے واو آ جائے تو لام کو ساکن کرنا واجب ہے. بیان صیغہ واحد مؤنث، یہ صیغہ واحد مؤنث ہے. امر، امر غائب معروف، امر غائب معروف. محموز فا و ناقص یائی، محموز فا ہے اور ناقص یائی ہے. از ضرب باب ضرب سے. لام امر بسبب در آمدن واو، لام امر بسبب در آمدن واو، واو کے آنے کی وجہ سے لام امر جو ہے ساکن شدہ، ساکن ہو گیا. وقاعدہ چنی اس، اور قاعدہ اس طرح ہے کہ لام امر بعد واو، کہ لام امر جو ہے واو کے بعد وجوباً ساکن میں شود، واجب وجوباً ساکن ہو جاتا ہے. وجوباً کلام امر بعد واو وجوباً ساکن میں شود، کلام امر واو کے بعد وجوباً ساکن ہو جاتا ہے. و بعد فا جوازن، اور فا کے بعد جوازن. و سببش، اور اس کا سبب یہ ہے، و سببش این کے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب ہر جا، عرب جو ہے جس جگہ پر بھی، ہر جگہ پر بھی وزن فاعل باشد، فاعل وزن ہو بالرسالت یا بالعرض، اصلی ہو یا عارضی ہو. بالرسالت یا بالعرض، اصل میں یہ وہی وزن ہو فاعل یا بالعرض، یا کسی عارض کی وجہ سے عارضی طور پر وہ اس کا وزن کیا ہو گیا ہو، فاعل وزن ہو. وسط را ساکن میں کند، وسط کو ساکن کرتے ہیں. در کتفن، کتفن میں گوین، تو وہ کتفن میں، کتف میں کتفن کہتے ہیں، کتف میں، کتف میں کتف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ آخر میں کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، فاعل، فاعل. جی فاعل وزن، جس جگہ پر فاعل وزن ہو بالرسالت ہو یا بالعرض ہو تو عرب وسط کو ساکن کرتے ہیں. در کتفن، کتفن میں گوین، کتفن میں کتفن کہتے ہیں. و ما بعد لام متحرک میں باشد، اور ما بعد لام، لام کا جو ما بعد ہے متحرک میں باشد، متحرک ہو جاتا ہے.